درود پڑھیں بابا سے بلا. دعا ہے عزت والے دربار میں جتنے عزت آ رہا ہے. بانی عشرۂ محرم شریقۃ الحسین ثانیہ سیدہ بی بی کسی کو بھی خالی دامن واپس نہ جانے. یقیناً جو ظاہر فرش عزا بچھاتے مالک پیرزادوں کی یہ فرش عزا بچھائی یقیناً قبول ہے. مالک ہر اس گھر کو آباد رکھے، ہر وہ صحن آباد رہے کہ جس گھر میں ماں طہارت کی چادر لے کر بیٹے کو بتاتی ہے کہ بیٹا علی واجب ہوتا ہے. یقیناً پہلی مجلس ہے آج. عشرۂ محرم سے اپنے وقت سے روزانہ آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا. اس سال شام والی کی مرضی اسی زمین کے ٹکڑے پر اس شہنشاہ اس سلطان کربلا کی مدحت کا جو فیض ملا، لیکن مطمئن اس لیے ہوں کہ دل میں علی ہو، زبان کوئی بھی ہو، چہرے بتا ہی دیتے ہیں. کوشش کروں گا علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے معیار پہ پورا اتروں. ایک اپیل ہے، اگر آپ تھوڑا سا آگے آئیں تو یہ بلا فصل کے ماننے والوں میں فاصلہ ختم ہو جائے. اور تھوڑا سا آگے آ جائیں، مہربانی ہے. زحمت معافی چاہوں گا، لیکن ایک ماحول سا بنے تو تاکہ جس مقصد کے لیے آئے آ جائیں. پیچھے جو بیٹھے بڑے شکر گزار ہوں آپ. آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عزم البلاء و بارہ الخفا و ان خشف الغطاء و ان قطع الرجاء و ذاکت الارض و منیت السماء و انت المستعان و علیک المشتقى و علیک المعول فی الشدۃ والرخاء. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اول الامر الذین فرضت علینا طاعتهم ورفعنا بذلک منزلاتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا. قلم البصر او ہوا اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد. اکتحانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحبی الزمان الغوث 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 ادرکنی ادرکنی ادرکنی. الساعات 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 الاجل الاجل الاجل. یا الرحمن بحق محمد و آلہ الطاہرین. درود پڑھ لیں آواز سے بلا. اجازت ہے پیچھے والوں کی بھی مہربانی، چونکہ فرش عزا کی کچھ تاکہ چہروں کی زیارت بھی ہوتی رہے اور جو بات لوگ دل پہ تحریر کرنا چاہتا ہوں اس میں آسانی بھی رہے. بابا جی جب تک سانس علی کی تسبیح کر رہی ہے، اچھا کوئی جبر نہیں ہے، بڑا ذرا سفر کیا ہے، 10 دن ریاست میں گزارنے ہیں، آپ سے شروع ہونا، پھر 4 ڈیوٹیاں اور بھی ہیں، لیکن یہ لفظ روزانہ کہوں گا چہرے دیکھنے کے لیے
کوئی جبر نہیں، جس کی سانس علی کی تسبیح کرتی ہے وہ بولے، دوسرے کو چھٹی ہے۔ عبادت ایک لفظ ممبر سے کہتا رہتا آپ جی سلامت رہیں، آپ بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے۔ یقیناً جس کے ہاتھ کی لکیر نے کعبے کی دیوار میں پڑی ہوئی لکیر کو سلام کرنا ہے، اس کی منت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی میرا عقیدہ ہے کہ علی کی محبت میں بابا جی ہر ہاتھ اٹھتا ہی نہیں، یہ مجبوری دما دما رہے گی۔ علی کی سلامی کے لیے اسی کا ہاتھ اٹھتا ہے کہ جسے علم ہو کہ جو سورج کی پہلی کرن کو پھول کے رخسار پہ پڑی ہوئی شبنم کو پینے کا حکم دے، اسے علی کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، شکر گزار ہوں میں آپ کا، چین کی مہاراجی رکھے۔ یہ زبانیں یقیناً بنی ہی اس لیے ہیں کہ ان پہ علی کا ذکر رہے، علی ہے تو سب کچھ ہے۔ میں بالکل بات شروع کرنے لگا ہوں، چونکہ کل سے انشاءاللہ اپنے وقت پہ پہلا دن ہے، لیکن یہ ذکر وقت کا محتاج نہیں۔ ابھی وقت کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں وقت ہوں کہ تب علی علی ہو رہا تھا۔ اچھا فرنٹ والے اگر چپ ہو جائیں تو پھر مجھے دکھ لگے گا، چونکہ میرا تعلق لاہور سے ہے اور لاہور پہ کرم یہی ہے کہ علی کی بیٹی کی نالین کا سایہ لاہور پہ رہتا ہے۔ اب چہرے کھلے ہیں، یہ پیشانی گواہ ہے۔ شام کی گلیوں میں، کربلا کی گلیوں میں سجدے کر کے مانگا یہی ہے کہ بی بی جب ذکر کے لیے جاؤ تو سامنے شیعہ وہی بیٹھے جو علی کو واجب مان رہا ہو۔ کیا بات ہے، یہ اچھلے ہاتھ، یہ شاہ نجف کو سلام کرنے والے ہاتھ، یقیناً میں پہلا تحفہ دینے لگا ہوں آپ کو، یہیں سے بات شروع ہو جائے۔ جناب قمبر اور علی مرتضیٰ۔ اچھا ایک وعدہ آج پہلے دن کروں، اگر آپ نے نوکر کا ساتھ دیا تو مجھے 3 یا 4 موضوع اس عشرے میں پڑھنے ہیں جو لاہور والی نے صرف آپ کے نوکر کے دامن میں ڈالے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کا ممنون ہو جاؤں گا کہ اگر میں آپ کا ساتھ حاصل کر سکا تو پھر آپ کے حوالے، ورنہ پھر جو 14 کی مرضی ہے۔ جناب قمبر اور علی مرتضیٰ ایک گلی سے گزر رہے ہیں۔ آپ جی تھوڑا تھوڑا بولتے رہنا اور ہاتھ اٹھاتے رہنا۔ آج کل حالات کچھ ہو ایسے گئے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا بندہ کس پارٹی کا ہے۔ ہاتھ اٹھتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے یہ غدیر والے علی کا سلام کر رہا ہے۔ یہ میری مجبوری رہے گی۔ اور آباد و شاد رہو، یہ شہن آباد رہتا ہے، جہاں سیدہ مہمان ہو جائے نا ان گھروں کو خطرہ نہیں ہوتا۔ بس جناب قمبر اور علی گلی سے گزر رہے تھے یا کسی بندے کے قرآن پڑھنے کی آواز دونوں نے سنی۔ قرآن اتنا خوبصورت پڑھ رہا تھا کہ قمبر کے قدم رکے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ چہرے کھلے، لفظ ضائع ہونے والے نہیں۔ علی نے مڑ کے دیکھا، قمبر کیوں رکے؟ مولا کتنا خوبصورت قرآن پڑھ رہا ہے، کتنا خوبصورت قرآن پڑھ رہا ہے۔ علی فرماتے قمبر یہاں سے آگے چل۔ قمبر چلا، اس نے کہا مولا پڑھ تو قرآن رہا ہے تو پھر آپ رکے کیوں نہیں؟ علی فرماتے قمبر نازل نہیں ہے کوئی بھی آیت میرے بغیر، میں اسے آسان لفظ نہیں لا سکتا۔ میں ہاتھ باندھ کے منت کرتا ہوں، لاہور والی نے 14 گولڈ میڈل نوکر کے دامن میں ڈالے ہیں، نہ کبھی تاریخ کا دامن چھوڑا ہے، ہوا میں کبھی شیر کہا ہی نہیں۔ اچھا ہاتھ کھول کے بیٹھیں گے، میں نہیں کہہ رہا، چھٹے فرماتے جس کے ہاتھ ہمارے ذکر میں بندھے ہوں نا اس کے حصے کی روٹی وہ لے جاتا ہے جو ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ہم نے تو مانگنا ہے تو پھر اس کا دستور ہونا چاہیے۔ علی فرماتے نازل نہیں ہے کوئی بھی آیت میرے بغیر، کامل نہ ہو سکے گی اطاعت میرے بغیر، کامل نہ ہو سکے، سر اٹھاتا، کامل نہ ہو سکے گی اطاعت میرے بغیر۔ علی فرماتے لہجہ بتا رہا ہے مجھے قمبر یہ شخص کا بے سود کر رہا ہے تلاوت میرے بغیر۔ خریدا ہے آپ نے مجھے، حسین کی مہاراجی رکھے۔ ممبر پہ ہوں حیدر بھائی نے جتنا بتایا تھا آپ اس سے بھی آگے،
میں اتنا مطمئن ہوں، اب مجھے جو موضوع کہنے ہیں وعدہ ہو گیا وہ آپ کے حوالے کروں گا۔ ان کا بولا قرآن پڑھ رہا ہے، اسے فائدہ نہیں دے گا؟ میں نے حوالہ دکھانا ہے، لفظ کہوں گا وہ لائبریری میں موجود ہوتے ہیں۔ اب جھولی پھیلانا، اب کمبر ہے نا، سوچ رہا ہے، پڑھ قرآن رہا ہے اور کہہ بھی علی رہا ہے۔ کمبر نے طے کر لیا اس بد نصیب کو دیکھوں گا ضرور، قرآن اتنا پیارا پڑھتا ہے، حاصل کچھ بھی نہیں، جہاں علی کے ساتھ جانا تھا چلے گئے۔ وہیں سے کمبر واپس آیا، اسی دروازے پہ دکل باب، اب اکیلا نہیں باہر آیا، دو اور بھی ساتھ تھے۔ کمبر کہتے قرآن تو پڑھ رہا تھا؟ میں پڑھ رہا تھا۔ کمبر کہتا کتنا بڑا بد نصیب ہے۔ اب جو ساتھی تھے انہیں غصہ آیا، سر نہیں ہلانا، منت کرنے لگا۔ ساتھیوں کو غصہ آیا، اس نے کہا کمبر علی کے تو ساتھ رہتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں، تو نہیں جانتا اس کی قرت کی آواز جس کے کان پہ پڑ جاتی ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، تو اسے بد نصیب کہہ رہا ہے۔ کمبر کہتا ابھی فیصلہ کرنے لگا ہو۔ اس نے کہا قرآن اتنا خوبصورت پڑھتے ہو، ناطق قرآن کو جانتے ہو؟ جو سمجھ کے بولا ہے اس بندے کو میرا سلام ہے۔ ناطق قرآن کو جانتے ہو؟ کہتا کون ناطق قرآن؟ کمبر کہتا علی کو۔ اب وہ مسکرایا، مسکرا کے کہتا مجھ سے بہتر علی کو کون جانتا ہے؟ جنگ نہروان میں، جنگ نہروان میں علی کو پہلا تیر مارنے والا میں ہی تو ہوں۔ بس جیسے کمبر نے سنا نا تو بادشاہ فرماتا ہے پھر ابھی سمجھ نہیں آئی میں نے تجھے بد نصیب کیوں کہا؟ اس نے کہا کمبر اس کی وضاحت کر۔ کمبر کہتا جنگل کی سرزمین پہ وحشی ماحول میں جو مصرع وصول کر گیا ہے، چوتھا مصرع اسی کے لیے تحفہ ہے۔ جنگل کی سرزمین پہ وحشی ماحول میں کوئل کی زندگی ہے ترنم کے واسطے۔ کمبر کہتا ہے بدبخت مرتضیٰ کی عداوت کو پال کر قرآن پڑھ رہا ہے جہنم کے واسطے۔ پہنچے ہوئے ہاتھوں پہ 14 رزق رکھے۔ یہ مقدر کی بات ہے، یہ کوئی لڑائی کی بات نہیں، یہ علی کی اپنی بے نیازیاں ہیں۔ سمجھ آ جائے تو گلی میں چلتے پھرتے ملنگ کی سمجھ میں آ جائے۔ نائک شافی جیسا، یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک کتاب چھپی ہے داتا صاحب، بہت بڑی ہستی ہے ہمارے لاہور میں، وہاں سے تو یعنی کہ شان علی باز زبان اولیاء، اس میں ایک روایت ہے، وہاں پہ بھی لکھا ہے کہ شافی موت کے وقت اپنے مریدین سے کہہ رہا تھا کہ زندگی گزر گئی لیکن ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا پالنے والا وہ ہے یا علی ہے۔ یہ علی کی اپنی مرضی ہے، اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اب کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے تو مجبوری میری بھی ہے، چونکہ میں نے رزق علی سے لینا ہوتا ہے۔ پریشان ہو گئے؟ ایک بات ذہن میں رکھنا، وقت کوئی بھی ہو، چونکہ نہ تو اللہ نے مجھ سے پوچھ کے علی کو کعبہ دیا ہے، ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ابتدا میں جو پڑھ رہا ہوں ابھی عزادار آئیں گے، آپ مجھے دیکھتے رہے، جتنے بیٹھے ہو میری انہی کے ساتھ بات ہے۔ نہ اللہ نے ہم سے مشورہ کیا ہے، اور یاد رکھنا ہم نے علی سے رسول نہیں لیا، ہم نے رسول سے علی لیا ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا بات ہے۔ اچھا پیچھے 5 بندے بیٹھے، اب مجھے دیکھیں گے، چونکہ مانگی ہوئی خیرات ہوتی ہے سجدے میں مانگتا، ممبر سے کسی کا لفظ اپنے نام سے پڑھنا کفر سمجھتا ہوں، چونکہ ویسے بھی میرا عقیدہ ہے جس علی نے شکلیں نہیں ملنے دی اس نے عقلیں بھی نہیں ملنے دی، اس لیے میری منت ہے میرا ساتھ ہے تھوڑا سا، یعنی کہ ابھی امام شافعی اس کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا، اور آپ سے بہتر سماعت بھی شاید آگے ملے، دعا بھی کرنا کہ آپ چونکہ آگے بھی سفر ہے اور آپ جیسے خوشگوار چہرے ملتے رہے تاکہ جو دل میں علی ہے تو ہم تک پہنچاتا رہے۔ یعنی کہ ہر کسی نے لکھا، کتاب کا حوالہ ذہن میں آ گیا، شان علی بس زبان اولیاء، یعنی کہ ہر کسی نے اپنے عقیدے اپنے مرتبے مطابق بتایا کہ علی کیا ہے۔
یعنی کہ نظام الدین سے پوچھا گیا کہ آپ بھی ولی، علی بھی ولی، اور آپ کی اور علی کی ولایت میں فرق کیا؟ تو نظام الدین نے کہا کہ تمہارے گاؤں کا جو چودھری ہے وہ کیا کھاتا ہے؟ تو میں کہا جی گندم۔ تو سرکار نے کہا تم؟ نے کہا میں بھی گندم ہی کھاتا ہوں۔ تو سرکار نے کہا تیری اور چودھری کی گندم میں فرق کیا ہے؟ اس نے کہا سرکار اس کے گھر کی ہے، میری مانگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا میں سمجھ نہیں آئی، علی کی ولایت اپنی ہے، میری مانگی ہوئی ہے، علی کی ولایت پہ کمپرومائز نہیں۔ اور یاد رکھیں امیر ممکنات کا بابا جی کم از کم 4000 صفات پوری ذمہ داری سے کہنے لگا۔ علی نے ایک پیشین گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگ مجھ پہ حملہ نہیں کر سکیں گے لیکن میرے فضائل پڑھنے والوں کے راستوں میں دیواریں بنایا کریں گے۔ ہو جاتے ہیں، آپ نے فکر نہیں کرنا۔ اور چونکہ یہ منبر دل جوڑنے کے لیے ہے، دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں۔ اور ایک مشورہ بھی ہے، جب زمین پہ بیٹھو تو علی کا نعرہ بلند لگایا کرو۔ اس کی وجہ بھی ہے، نہج الاسرار ہے، کیونکہ یہ ویسے زمین خاموش رہتی ہے مگر عشاء کے بعد ساری شکایتیں علی کو لگاتی ہے۔ اب آپ فرنٹ والے نہ بولیں تو میں داد کس سے لوں گا یار؟ اب میں نے حوالہ دینا ہے، میں ہوا میں بات نہیں کر رہا۔ راوی بھی کوئی عام نہیں، سیدہ کا دوسرا بیٹا، اب چہرے کھلے ہوئے ہیں۔ میرا بھی حق بنتا نا کہ تمہارے نعرے کی آواز عرش سے ٹکرائے تاکہ فرشتے بھی جو تجھ پر درود پڑھ رہے ہیں، چونکہ جو حسین کی فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اس پہ درود پڑھتے ہیں۔ سر اٹھانا، راوی کوئی عام نہیں، سیدہ کا دوسرا بیٹا، نہج الاسرار کتاب ہے، لوہے دل پہ لکھنا۔ حسین کہتے میں گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا اور یہ بھی بے نیازی حسین کی، اللہ جانے حسین قرآن پڑھتا ہے یا قرآن حسین کو پڑھتا ہے۔ سلامت رہے یار کل ایمان نعرہ حیدر۔ کیا بات ہے، علی ابو سلام ہے، علی ابو سلام ہے۔ سلامت رکھے، حسین کی مہاراجی رکھے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری لگا رکھی ہے میرے نبی کی بیٹی، اور آپ کا بڑا مقدر ہے، بات کروں گا مشابہت کرنے والے پہ لعنت ہے، کیونکہ علی کو وہ بندہ پسند نہیں ہوتا جو کچھ حاصل کرنے کے لیے کسی کی خوشامد کرے۔ کم از کم 20 روایتیں دکھا سکتا کہ یہ جو فرش عذاب بچھاتے ہیں ان کا مقام کیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں جب سورج علی ولی اللہ پڑھ رہا ہوگا، نہیں سے اذان لفظ ہے جو علامہ اقبال بن کے بیٹھا ہے، اسے نہیں پتا چلے گا، جو گداگر بن کے فقیر بن کے بیٹھا ہے۔ جب علی کے ترانے سورج پڑھ رہا ہوگا تو اس وقت انبیاء کی قطار لگی ہوگی، تو ایک گروہ آئے گا جن کی پیشانیوں کا نور انبیاء کو متاثر کرے گا، اور وہ بے ساختہ ماشاءاللہ جاتی ہوئے جی، علم کا اضافہ ہوئے۔ آپ بسم اللہ، اجازت دے سکتے؟ ماشاءاللہ بسم اللہ۔ پریشان ہو گئے ہو آپ بات پہ مجھے چھوڑو گے تو پھر ساتھ کیسے چلے گا 10 دن تک؟ میں بھی چپ کر جاؤں گا۔ بابا دے بلند تر چڑھاوا۔ نبی پوچھیں گے ارے الہ یہ کیسا کارواں جن کی پیشانیاں اتنی روشن، تو آواز آئے گی اے انبیاء پریشان نہیں ہونا، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہ آ رہے ہیں جو زمانے میں بطول کے بیٹے کی فرش عذاب بچھاتے رہے ہیں۔ اب حسین کہتے میں نے ایک آیت پڑھی، اب میرا بھی دیا ہے 4 5 9 10 بندے ہیں سردار جی جو مفتی مجلس ہو رہے ہیں، وہ پتہ کیا ہوتا نہ نعرہ نہ درود، چلو ان کا بھی ساتھ میں اب دیکھتا ہوں کہ وہ کس حد تک خاموش رہتے ہیں، کیونکہ علی کا نام دل پہ دستک دے اور بندہ علی کو سلام نہ کہے تو پھر تقدیر میں نقص ہوتا ہے، اور یہاں پہ نقص ختم ہو جاتے ہیں۔ سار اٹھانا، حسین کہتے میں نے آیت پڑھی فقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارا، وہ انسان جو زمین سے گفتگو کرے اور زمین اسے اپنی خبریں دے۔ حسین کہتے میں نے آیت پڑھی یہ
کہ میرے بابا علی چلتے چلتے میرے قریب آئے. میرے بابا علی نے پہلے میرا دایاں رخسار چوما, پھر بایاں رخسار چوما, پھر میری پیشانی چوم کے کہتے بیٹا حسین, اس آیت میں اللہ جس کا تعارف کروا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں, تیرا بابا علی ہے. آبادیں چاہ رہے ہیں پیر مشتاق صاحب, چونکہ میرے محسن ہیں. اچھا بابا, اٹھا کے ہاتھ جو دینا سلامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے, اور علی تو رزق دنیا میں برابر بانٹ دیتا ہے, حلالی یاد رکھتا ہے, حرامی بھول جاتا. سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ. اب چونکہ دل میرا بھی چاہ رہا ہے, سوچ کے کبھی پڑھا ہی نہیں, آگے چل کے مجھے کچھ فضائل پڑھنے. بابا جی کم از کم 1 سال سے زیادہ میرا وقت لگا تحقیق میں. پھر تحقیق یہاں شروع کی اور مکمل وہ کربلا میں ہوئی اور شام میں ہوئی, اور پھر آپ کا حق بھی بنتا ہے. دیکھیے بات کرو آپ تو فضائل میں رو پڑے گی, مجبوری میری بھی ہے. فرضیہ کے 2 لفظ میں مصاحب کے پڑھ دوں. چاند ہم نے بھی دیکھا ہے, لیکن مقتل کی کتابیں ابھی تک سر پیٹ رہی ہیں. پوچھتے تھے نا کہ حسین کے بعد محرم کے چاند کا کیسے علم ہوتا تھا, تو مدینے والے کہتے تھے جعفر و صادق کے گھر سے اتنی رونے کی آوازیں آتی تھی. اجروں کو بدل اور سوائے ہمیں حسین کے کسی غم میں نہ. سیدہ دے 14 نے آپ کو مصاحب بتا دیے ہیں. ایک منت کروں گا پورا عشرہ محرم, جیسے 14 مجھے لفظ دیتے ہیں نا, یہ لاہور والی کے کرم ہے کہ مجھ جیسے کام علم کی جھولی میں 14 گولڈ میڈل ڈالے, ملک نہیں ملک سے باہر بھی. میں سجدے میں زندگی گزار دوں نا تو اس کی کریمی کے دروازے بڑے کھلے ہیں. بین الحرمین میں کھڑا تھا, اپنی آنکھوں پہ ناز کیا کرے جس نے محبت حسین کے آنسو آ جاتے ہیں. بین الحرمین میں کھڑا تھا, کچھ سوچ رہا تھا. میں نے کہا مولا ایک دعا ہے, آج اس پہ مہر لگے. ایک حسرت ہے کہ جب قبر میں میری آنکھ علی کی زیارت کے لیے کھلے نا, میری آنکھ میں علی کی بیٹی کی چادر کے آنسو ہو. اجرکم اللہ. پہلا پرسہ علی کو دے, یا علی تیری بیٹی کی چادر کے بڑے ارمان. سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رو. چاند دیکھ کے رونے والے, یہ چاند اپنے وقت میں ریاض القدس اب تعین فرمائیں گے, صحیفہ کربلا, مقتل مجلس, یہ معتبر کتابیں ہیں. مقتل اپنے وقت میں نا ایک بوڑھی عورت اپنے گھر میں 10 دن حسین کی فرشی عزا بچھاتی تھی. ایک اس کی بیٹی تھی, وقت بدل گیا کہ اس کی شادی کرنا پڑی, خود ضعیفہ ہو گئی, بس چھت پہ کھڑی تھی, سوچ رہی تھی کہ اکیلی رہ گئی ہوں, 10 دن حسین کے مہمانوں کی خدمت کیسے کریں. یا آسمان پہ نا محرم کا چاند نظر آ گیا, رو کے کہتی اس سال تو نہ بھی نکلتا تو کیا تھا. کوشش کیا کر. چھٹے کے قدم تھامے تھے کسی شیعہ نے, اور قدم تھام کے کہتا مولا میں نے سنا ہے کہ ہم شیعوں کی زبانوں پہ قرضہ ہے. بولے یہ قرض کیسے اترے گا؟ بادشاہ فرماتے ہمارے شہیدوں کے لیے ہائے کر دیا کرو, زبان کا قرض اتر جائے گا. زبان سے ہائے ضرور کرتے رہنا تاکہ زمانے کو علم ہو جائے کہ محمد کا گھر اسی مہینے میں لوٹا گیا. ہم پاگل نہیں جو بہنوں کو بیٹیوں کو ساتھ لے آتے. آرام ہمیں بھی بڑا پسند ہے, لیکن ہم اس آرام کو آگ لگائے کہ جہاں بطول کی بیٹیاں جنگلوں میں آ جائے.
سوائے غم حسین سے کسی غم میں رہو. سیدزادے بس خود سے باتیں کر رہی تھی. حسین کو چھاڑا صاحب انہوں نے اس پہ دستخط کیے ہیں کہ یہ ایسی روایت ہے کہ جو ہر شیعہ کے لیے رونے کا سبب بنا. وہ حقیقت سے اتنا بڑا تعلق ہے. خود سے کہہ رہی تھی اکیلی ہوں, ضعیفہ ہوں, کیا کروں گی, کون ہاتھ بٹائے گا. یا خود سے باتیں کر رہی تھی یا دروازے پہ دکل باپ ہوا. اب جیسے دروازہ کھولا دیکھا تو 3 سیاہ پوش بیویاں, جسے پتا ہے نا اجرکم اللہ. بس یہی سوچ کے رونا اس عشرہ محرم کے لیے کہ اگلے سال وہی روئے گا جو رہ جائے گا. کہیں آنکھیں پچھتاوے کا باعث نہ بن جائے کہ میں حسین کو رو ہی نہیں سکتا. جیسے 3 بیویوں کو دیکھا ضعیفہ تڑپ گئی. کہتی بیویوں میں نے آپ کو کبھی پہلے دیکھا نہیں ہے اور میں نے آپ کو دعوت بھی نہیں. اللہ جانے 3 بیویوں میں سے سید اللہ جانے میں جملہ کہتا ہوں اور جن کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے اس جملے کو کیسے برداشت کرتے ہیں. بس جیسے ہی بیوی نے پوچھا نا کہ میں نے آپ کو دعوت نہیں دی, پہچانا نہیں ہے, اس میں سے اللہ جانے کون سی بیوی بولی. اس نے کہا تعارف بعد میں کروائیں گی, پہلے یہ بتا ہم نے سنا ہے تیرے گھر میں 10 دن حسین کی مجلس ہوتی ہے. اس نے کہا بیویوں آپ نے سچ سنا ہے. جنہیں پتا ہے نا کہ سر کے ماتم کا کتنا بڑا اجر دیتا ہے خون رونے والا, سر کا پرسہ ضرور دینا. بیویوں میں سے ایک دوسری بیوی بولی, اس نے کہا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اس سال تمہیں اپنے گھر میں کام کرنے والوں کی ضرورت ہے. ضعیفہ کہتی بیویوں تم نے سچ سنا ہے, لیکن ضعیفہ کہتی ہے تم نے یہ نہیں جانا کہ اس سال نا میرے پاس اجرت میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. بس اس کے لفظ ہے نا. ان 3 بیویوں میں سے ایک چھوٹی بیوی بولی, اس نے کہا اجرت میں ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگے گی, بس ایک اجازت دینا ہم کسی کونے میں بیٹھ کر اگر حسین کو روئے ہمیں رونے سے روکنا نا. ضعیفہ نے چیخے مار کے, جسے ماتم آتا ہے یار, ضعیفہ نے چیخے مار کے رونا شروع کیا. اس نے کہا بیویوں جب خود حسین کو رونا عبادت سمجھتی ہوں اور پھر تمہیں کیسے روکوں گی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اور یکم محرم سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہیں. آج کا دن مجھے 2 روایتیں پڑھنی ہے, اسی پہ نوکری تمام ہو جائے گی, پھر زندگی باقی. یقیناً حاضری روزانہ ہے. کوشش کرتا ہوں جو گوشے مقتل کی کتابوں میں رہ جاتے ہیں وہی بیان کرتا ہوں. مجھ سے بہتر پڑھنے والے میرے بعد 2 ہستیاں تشریف فرما ہے جو کہو گے پڑھیں گے. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جو دن رات کتابوں کے جگر چیرنے سے باتیں ملتی ہے نا مجھے وصول کرنا. اب ضعیفہ نا سوچ بھی رہی ہے. یکم محرم گزری, 2 گزری. اس نے کہا اللہ جانے یہ بیویاں کہاں سے آئی ہیں. تیری مولا ہے قبول کرے, ہاتھ پیارا نہ کرنا. جس حسین کے بعد علی کی بیٹیوں نے پتھروں کا ماتم کیا ہے کم از کم سر کا پرسہ دے دیا نا. جسے ماتم ماں نے سکھایا ہے سوچ رہی ہے اللہ جانے ان بیویوں کو پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے. جب سے میرے گھر میں آئی ہے نا اتنی خوبصورت خوشبو میرے گھر میں پہلے کبھی نہیں تھی. اللہ جانے یہ بیویاں آپس میں کیا بات کرتی ہے. بابا جی آخری مجلس اختتام پذیر ہوئی. یا اس ضعیفہ نے گھر میں بچا ہوا سامان اکٹھا کیا. اس نے کہا اجرت میں جو بھی رہ گیا ہے میں انہیں دیتی ہوں. بس اس حجرے کی طرف وہ ضعیفہ آئی جس میں یہ 3 بیویاں بیٹھی تھی. اب جو ماتمی آئے ہو نا دل دکھے تو مجھے معاف کرنا, لیکن صاحب مقتل نے ایسے لکھا ہے اس ضعیفہ نے وہ سامان اٹھایا ہوا تھا. اس حجرے کے دروازے پہ اس نے سوچا کہ میں کان لگا کے سنتی ہوں یہ آپس میں باتیں کیا کرتی ہے. اس نے جیسے کان لگایا نا ایک بیوی کہہ رہی تھی بیٹا جلدی کر مجھے کربلا جانا ہے. حضرت اللہ جو ماتمی بن کے آئے ہو. دوسری کہہ رہی ہے جلدی کرو مجھے شام جانا ہے. اور بس اس نے جیسے باتیں سنی اس سے رہا نہ گیا, دروازہ کھولا, بے ساختہ قدموں پہ
لگی رو کے کہتے جس حسین کی مجلس میں آئی ہو نا تجھے اس حسین کا واسطہ ہے، تجھے اس محمد کا واسطہ ہے، اور جس کا کلمہ پڑھتی ہو اور بتاؤ تو صحیح تم ہو کون؟ بس جیسے واسطہ دیا گیا ایک بڑی بیوی روتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور رو کے کہتی ضعیف ہو، اور جس کا کلمے کا واسطہ دے رہی ہے نا اور میں اسی محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں، اور یہ حسین کی بہن ہے، اور یہ حسین کی 4 سال کی بیٹی ہے، اور جسے شیبر کا جب جی جاتا تھا اور بالوں میں ہاتھ ڈال کے اور تماچے مار کے کہتا بلا عباس کو اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رہو، اجرک من اللہ۔ اور یہ ایک روایت اور سنو، اسی میں سلام کروں گا، مولا آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، مدینہ تو معاجز۔ آج کی عزاداری پیسوں سے ہو جاتی ہے، لیکن 1939 سے پیچھے سیدادی یہ عزاداری پیسوں سے نہیں ہوتی تھی، ماؤں کو بیٹے دینا پڑتے تھے۔ کوفے میں رہنے والے ایک مومن اور ایک مومنہ کا عقد ہو گیا، وقت گزرا اور یکم ہے، کوشش کرتا رہتا کہ ایسی باتیں ہو جائیں، یقیناً ہر آنکھ میں آنسو ہے۔ عقد کو کچھ وقت گزرا، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں 8 بیٹے دے۔ بس ایک لمحہ میرے طرف دیکھنا، قبلہ بھی آ گئے، ان سے دعا بھی لے لوں اور اسی بھی آپ کو سلام کروں۔ رو پڑے گریا اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ میرے اندر کا ایک درد ہے، اس روایت میں چھپا ہے، جو چہرے رو رہے، جو ماتمی بیٹھے ہو نا، 8 بیٹے اللہ نے دیے انہیں۔ ایک دن مومنہ اپنے شوہر سے کہتی پتہ ہے نا اللہ نے 8 بیٹے دیے ہیں اور یہ بھی جانتا ہے صدقہ کس کا ہے، کیوں نہ حسین کی مجلس کروائے، بیٹوں کی منت بھی اتر جائے گی، حسین کی ماں کا شکریہ بھی ادا ہو جائے گا، بس ایک منزل بڑھانا، ایک قبر تک رونے کے لیے کافی ہے۔ شوہر نے کہا بات تیری ٹھیک ہے، اس نے مجلس کا اعلان کر دیا۔ اعلان کوفے کے بے غیرت بادشاہ نے سنا، اپنے سپاہی بھیجے، کہتا حسین کی مجلس کروانی، ایک دن کی مجلس کے لیے ایک بیٹا دینا پڑے گا، اور جب کچی کمر والی کو پرسا دینے آئے ہو، اور میں جملہ کہتا ہوں تو اللہ جانے کتنا ماتم کرتا ہے، ایک دن کی مجلس کے لیے ایک بیٹا دینا پڑے گا۔ شوہر نے بابا جی بیوی کو دیکھا، بیوی نے شوہر کو دیکھ کے کہا قیمت کوئی زیادہ تو نہیں ہے، قیمت کوئی زیادہ تو نہیں ہے۔ بس پہلے دن کی مجلس کا آغاز ہوا، اس عورت نے نادے علی پڑھ کے بڑا بیٹا ان کے سپرد کیا، ماں کے سامنے بیٹا ذبح ہوا، خون کا فوارہ ماں کے چہرے پہ آیا، آسمان کو دیکھ کے کہتی حسین کی ماں او میری قربانی قبول، مولا تعالیٰ ماتم قبول کرے، اب سر کا پرسا دینا۔ حسین کی ماں میری قربانی قبول کرنا، دوسری مجلس میں دوسرا بیٹا، چوتھی مجلس میں چوتھا بیٹا، بابا جی 8ویں مجلس پہ 8 کے 8 بیٹے دے کر اس عورت نے زمین پہ لکیریں کھینچنا شروع کی۔ شوہر نے دیکھا، دوڑتے ہوئے قریب آیا، کہتا رو کیوں رہی ہے، پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا تجھے کس نے کہا ہے میں پریشان ہوں، میں رو رہی ہوں، اور میں تو اپنے نصیب کو رو رہی ہوں، اللہ مجھے 2 بیٹے اور دیتا، حسین کا عشرہ تو پورا ہو جاتا، اجرک من اللہ۔ اور بس یہ بات کر رہی تھی، ایک لفظ کہنے لگا ہوں، رو پڑے جتنے ماتمی سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رہو۔ بس دروازے پہ تکل باب ہوا، شوہر چلنے لگا، بیوی نے روکا، کہتی روک، دروازہ میں کھولتی ہوں، ماری بھی گئی تو کیا، تو مرد ہے نا، میرے بعد مجلس حسین تو کروا سکے گا نا، ہم جو بات بھی بن کے آئے ہیں نا۔ بس جیسے اس عورت نے بابا جی دروازہ کھولا، دیکھا ایک محمل ہے، سیاہ برقے والی بی بی بیٹھی ہے، اس برقے والی بی بی نے اس عورت سے کہا تو 2 مانگ رہی ہے، میں تجھے 8 دینے کے لیے آئی ہوں۔ اس عورت نے دائیں طرف دیکھا، 8 کے 8 زندہ بیٹے، تڑپ کے کہتی ہو بی بی میں
تجھے جانتی نہیں ہوں اور پہلے تجھے کبھی دیکھا نہیں ہے اور بیوی میرے گھر میں آ اور میں تجھے ٹھنڈا شربت پلاتی ہوں اور یہ آنکھوں کے آنکھ بیٹے اور میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے رہے اور تو زندہ واپس دینے والی کون ہے؟ آواز آئی میرے پاس وقت نہیں ہے اور میں نے کربلا جانا ہے. اب سیدزادے اس کے اونٹ کی مہار ایک نقاب پوش کی کمر کے ساتھ بندھی ہوئی تھی. اب محمل نے چلنا شروع کیا. اس عورت نے دوڑتے ہوئے اس نقاب پوش کے قدموں پہ سجدہ کیا, اس کے پیروں کا بوسہ لے کے کہتی جوان جانتی تو تجھے میں جب ماتم کرنے آئے ہو کم از کم سر کا اتنا پرسہ دینا کہ معاشر میں نبی کو چہرہ دکھانے لائق ہو جائے. قدموں کا بوسہ لے کے کہتی جوان جانتی تجھے بھی نہیں ہو میں نے تیرے پیر چومے ہیں, مہربانی کر اپنی ابا کے دامن سے اپنے ہاتھ باہر نکال اور میں تیرے ہاتھ چومنا چاہتی ہوں. اس عورت کا کہنا تھا اور جوان روتے روتے زمین پہ گرا رو کے کہتا میرے ہاتھ ہوتے اور میری زینب شام کے بازاروں میں چادریں مانگتی اور میری سکینہ کو تماچے لگتے. بابا جی بلند سلو پھر بھی بابا جی بلند نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. بابا جی بلند نعرے حیدری. اتنی ہی بلند سلوات ہو. گزارش کریساں مفکر بھی مفسر بھی اور مورخ بھی خطیب الایمان سرکار علامہ قبلہ ناصر سدین ہاشمی مدد اللہ اور قبلہ دے بعد ذاکر اہل بیت جناب کامران عباس بھی آپ لہو اوپر سے قبلہ دی آمد تے باواز بلند نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. پھر بھی باواز بلند نعرے حیدری. اتنی ہی بلند سلوات. جناب علامہ ناصر سدین ہاشمی مدد. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.